السلام علیکم۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ بھی سہ حرفی حرف والا ہی سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم دو اس کے سبق مطلب لیسن پڑھ چکے ہیں، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات کر لیتا ہوں۔ طب نبوی سے علاج، شہد سے تمام بیماریوں کا علاج۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 69۔ طب نبوی سے علاج، شہد سے تمام بیماریوں کا علاج۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 69۔ خلاصہ، شہد اللہ تعالیٰ کی بہت ہی قیمتی نعمت ہے۔ وہ مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے جو بچے، جوان اور بوڑھا ہر ایک کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ خصوصیت سے صبح نہار منہ اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ 3 حرفی سبق ہے۔ اس واو کے اوپر جزم لگا ہوا ہے اور اس رے کے اوپر بھی جزم لگا ہے۔ اب اس واو کو اس والے حرف سے ملا لیں گے اور اس کو الگ پڑھیں گے، جیسے ہم نے ساکن پہلے پڑھا چکے ہیں، رے ساکن۔ اس والے حرف پر جزم لگا ہوا ہے، اس کو پہلے والے حرف سے ملا لیں گے اور اس کو ہم ساکن الگ سے پڑھ لیں گے، رے ساکن۔ الف واو زبر آؤ، رے ساکن اور۔ تو واو زبر تو، رے ساکن تو۔ یوں سمجھیں کہ انہوں نے یہ والے حرف پہ تو زبر لگا کے دیا ہوا ہے اور ان دونوں حرفوں پہ جزم لگے ہوئے ہیں، اس پر بھی ہر دوسرا حرف جو ہے اس پہ جزم لگا ہوا ہے۔ تو دوسرے والے حرف کو تو پہلے والے حرف سے ملا لیں گے اور تیسرے والے حرف کو ساکن کر کے پڑھ لیں گے، قوف ساکن۔ جیسے اس کے آگے آیت آ رہی ہے اور اس کے اوپر زبر زیر پیش لگے بھی ہوتے تو وہ جزم میں بدل جاتے کہ صاحب ساکن ہو گیا، یہ قوف ساکن۔ خے واو زبر خاؤ، فے ساکن، یعنی اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے اور اس پر بھی جزم تھا، اس لیے ہم نے واو کو پہلے والے حرف سے خے سے ملا کے پڑھا ہوا ہے۔ خے واو زبر خاؤ، فے ساکن، خوف۔ شین واو زبر شاؤ، قاف ساکن، شوق۔ قاف ساکن مینس اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے۔ فے واو زبر فاؤ، اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم فے واو زبر فاؤ کیسے ہوا، تو اس والے حرف پر جزم لگا ہوا ہے تو ہم نے اس کو پہلے والے حرف سے ملا لیا، فے واو زبر فاؤ، جیم ساکن۔ جس حرف پر جزم لگا ہوتا ہے اس کو زیادہ تر پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت ایسی مثال موجود ہے کہ جیم کے اوپر بھی جزم لگا ہوا ہے تو ہم پہلے والے سے نہیں مل رہا ہے، اس ملا رہے تو، اور اس والے حرف کو ہم الگ پڑھ رہے ہیں، فے واو زبر فاؤ، جیم ساکن۔ اس والے ہم حرف کو الگ سے پڑھ رہے ہیں، فے واو زبر فاؤ، جیم ساکن، فوج۔ اب یہاں تک تو یہ زبر سے مثال شروع ہوئی۔ اب اس کے آگے چے واو پیش چو، چے واو الٹا پیش چو، سین ساکن، چوس۔ دال واو الٹا پیش دو، رے ساکن، دور۔ کاف واو الٹا پیش کو، چے ساکن، کوچ۔ لام واو الٹا پیش لو، ٹے ساکن، لوٹ۔ کاف واو الٹا پیش کو، ٹے ساکن، کوٹ۔ اب آپ کو کیسے یاد ہو رہا ہے اس کا امتحان انہوں نے لیا ہے۔ تے واو زبر تو، اب جیسے ایک ہم نے یہاں تک جو لائن پڑھی وہ پڑھی زبر سے، پھر الٹے پیش سے پڑھی، اب ہم پڑھ رہے ہیں پیش سے۔ تے واو پیش تو، پے ساکن، تو، یعنی اس والے حرف پر جزم لگا ہوا ہے۔ تے واو پیش تو، پے ساکن، تو۔ تے واو پیش تو، لام ساکن، تول۔ گاو واو پیش گو، لام ساکن، گول۔ تے واو پیش تو، گاف ساکن، توگ۔ ہے واو پیش ہو، شین ساکن، ہوش۔
अलीफ वाव ज़बर औ, रे साकिन और, तोए वाव ज़बर तौ, रे साकिन तौर, खे वाव ज़बर खौ, फे साकिन खौफ, शीन वाव ज़बर शौ, शीन वाव ज़बर शौ, काफ साकिन शौक, फे वाव ज़बर फौ, जीम साकिन फौज। ये वाला हरुफ उल्टे पेश से है। चे वाव उल्टा पेश चू, सीन साकिन चूस, दाल वाव उल्टा पेश दू, रे साकिन दूर, काफ वाव उल्टा पेश कू, चे साकिन पूछ, लाम वाव उल्टा पेश लू, टे साकिन लूट, काफ वाव उल्टा पेश कू, टे साकिन कूट। अब यहाँ पर पेश से, इसके बाद हम पेश से शुरू हो रहे हैं। ते वाव पेश तो, पे साकिन तोप, ते वाव पेश तो, लाम साकिन तोल, गाफ वाव पेश गो, गाफ वाव पेश गो, लाम साकिन गोल, ते वाव पेश तो, गाफ साकिन तोग, हे वाव पेश हो, शीन साकिन होश। इंशाल्लाह इसके बाद के वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिस जगह तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच सकती हो या जहां पर बच्चों के उर्दू पढ़ने का ज़रिया ना हो, तो वहां तक हमारे वीडियो को पहुंचाने का कोशिश करें। इसके बाद के वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।